الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما قابل احترام بزرگان دین، امت محمدیہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات، بے شمار نباتات، بے شمار جمادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حیوانات میں مستثنیٰ کرتے ہوئے انسان بنا کر کے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ایسا انسان بنا کر کے پیدا فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر برستی ہیں، بس اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران، مختصر حمد کے بعد آئیے آخر نبی تاجدار مدینہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی بدولت ہمارے اور آپ کے سامنے شریعت رونما ہوئی، شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نافذ فرمایا، اور جن کی بدولت ہم اور آپ رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہوئے۔ یہ ہدایت توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نعمت کو تاحیات ہماری زندگیوں میں برقرار رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ ایسے نبی پر انگن درود و سلام و اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران،
مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم سے آیت نمبر 10 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت ہی گہرا اور بہت ہی مفید سوال تمام دنیا کے لوگوں سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سوال جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو لے کر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو لے کر ہے، ایک بہت ہی بہترین سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور یہ سوال زمانے قدیم سے لے کر زمانے جدید تک، قدیم زمانے سے لے کر آج نئے دور کے لوگوں تک جو ہے یہ سوال آج تک زندہ ہے، آج تک زندہ ہے، اور لوگوں کے سامنے اس سوال کو بار بار پیش کیا جاتا ہے اور بار بار اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ایک سوال رکھا۔ کیا سوال رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا خالت رسلہم، رسولوں نے کہا، کیا کہا؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ اللہ کیا پوچھتا ہے؟ افی اللہ شک، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شک ہے؟ اللہ کی ذات میں تمہیں شک ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں تمہیں شک ہے؟ جبکہ فاطر السماوات والارض، وہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ سوال اللہ کا کیا ہے؟ کیا تم میری ذات میں شک کرتے ہو؟ میری الوہیت میں تم شک کرتے ہو؟ جب اس سوال پر ہم غور کرتے ہیں تو ہم ساری کائنات میں لوگوں کے اس سوال پر الگ الگ درجے اور الگ الگ مراتب نظر آتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو ہیں لیکن صرف ایک اللہ کو نہیں مانتے، دیگر بہت سارے خداؤں میں ان کی ایمان ہے، ان کا یقین ہے۔ بعض لوگ ہیں جو سرے سے اللہ کو مانتے ہی نہیں، سرے سے اللہ کو مانتے نہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ موجود ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ کی صورت نہیں ہے، اللہ موجود ہی نہیں ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ بعض لوگ اللہ موجود ہے تو اللہ نے اسی لیے کہا افی اللہ شک، کیا میری ذات میں یعنی میری موجود ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں شک کسے نہیں ہے اور کن لوگوں کو شک ہے۔ اب مومن کی بات لے لیں، آپ مسلمانوں کی بات لے لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں کہا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان والے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور قیامت کا دن بھی جو ہے آنے والا ہے، اور وہ اللہ کو بنا دیکھے مانتے ہیں، بنا دیکھے مانتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو آج چونکہ آپ جانتے ہیں سائنٹیفک دور ہے، یہ دور کون سا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ علم جو ہے طبعیات، علم حیوانیات، علم سائنس، علم ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور جو یہ لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ موجود نہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملحدین، الحاد کا عقیدہ رکھنے والے ملحدین۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ موجود ہی نہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ بھئی کائنات کیسے بنی؟ دنیا کو کس نے بنایا؟ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ یہ جو لادینیت لوگ ہیں، ملحدین ہیں، جن کو دہریت والے کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں، دہریہ، یہ کسی دین کو مانتے نہیں، ان کے نظر میں دین ہے ہی نہیں، خدا موجود ہی نہیں۔ اب ان سے کہا جائے کہ بھئی کائنات کہاں سے وجود میں آئی؟ کائنات، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کیسے بنے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بس
ایک بگ بینگ کا جو ہے نتیجہ ہے. ایک دھماکہ ہوا, دھماکے سے جو ہے کائنات میں جو ہے کائنات وجود میں آئی, سورج چاند ستارے ساری چیز, اور انسان اور یہ دنیا یہ کائنات ایک مادے سے بنی. کیا ہے؟ ایک مادہ. مادہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے ذرات. جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بگ بینگ یعنی ایک دھماکے سے زمین اور آسمان کے بننے کی بات کرتے ہیں, درست ہے, قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے, قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنانے کے لیے یہ ساری چیزوں کا ایجاد, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا موجد ہے, بنانے والا ہے, لوگوں کو ایک معیار دیا, ایک کسوٹی دیا. یہ جو دہریت والے لوگ ہیں اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت ہی پیارا جواب دیا, بہت ہی پیارا جواب. اور یہ مومنین کے لیے بھی ہے, اور ملحدین کے لیے بھی ہے, اور بے دین اور اللہ کے علاوہ دوسرے خداؤں کو ماننے والوں کے لیے بھی. اس آیت کریمہ میں, کون سی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 پر 4, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے, اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے. کیا یہ صرف جو ہے ایک میٹر کا معاملہ ہے, یا صرف یہ جو ہے ایک مادے کا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا. اور جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا, چلیے آیت دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بہت ہی پیارا اور بہت ہی مفصل جواب دیا. آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا آخری ٹکڑا غور طلب ہے. کیا فرمایا؟ لآیات لقوم یعقلون. عقل رکھنے والوں کے لیے اس آیت میں جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننے کے لیے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. کن کے لیے؟ عقل والے. اب عقل والے کون ہیں؟ اگر جس نے اللہ کو مانا, اللہ کو پہچانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کو تسلیم کیا, وہ عقل والا ہے اللہ کی نظر میں. وہ کیا ہے؟ عقل والا ہے. امام ابو حاتم فرماتے ہیں عقل دو طرح کے ہیں. عقل جو ہے دو طرح کا, ایک ہے عقل طبعی, ایک ہے عقل سمعی. عقل طبعی اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں بعض چیزیں رکھ دیا ہے. اللہ جو عقل دیا ہے یہ ایک عقل ہے جو پیدائشی اسے مل جاتی ہے, فطرتاً اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے. ایک ہے عقل سمعی. وہ عقل کون سی ہے؟ وہ عقل تجربہ, مشاہدے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. ایک مثال سے سمجھ لیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو آنکھ دیے اور اس میں روشنی دی, آنکھ دیا اور روشنی دی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو بھی روشنی دی. سورج کی شعاعیں جب نکلتی ہیں, دنیا یہ کائنات اجالے میں تبدیل ہو جاتی ہے, اندھیرے سے اجالے میں آتی ہے, تو یہ انسان اپنی آنکھوں کی روشنی سے ساری کائنات کو دیکھتا ہے. دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ اور ہر چیز کو دیکھ کر یہ قیاس لگاتا ہے, یہ تجربہ کرتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے, اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ آنکھوں کی روشنی نہ دے, یعنی آنکھوں کی روشنی سلب کر لے اور اس کے لیے سورج طلوع ہو جائے, اندھے کے لیے, ایک اندھا آدمی ہے اس کے لیے سورج نکلتا ہے, تو اندھا آدمی کیا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں, کیونکہ اس کے اندر پہلے سے ہی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. پہلی جو روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینی تھی, آنکھوں کی روشنی, اس کے اندر نہیں ہے,
اس لیے کائنات کو وہ دیکھ نہیں سکتا، تو کائنات میں نکلنے والی سورج کی روشنی اندھے کو جس طریقے سے فائدہ نہیں پہنچاتی، اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس صرف عقل طبیعی ہو، یعنی فطرت میں جو عقل ہے وہی ہو، عقل سمعی نہ ہو، تو اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کائنات کو سمجھنے کے لیے اس آیت پر غور کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے عقل والوں سے کہا لآیات، آیت کسے کہتے ہیں؟ نشانی، ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیے آپ کے پاس نشانی کو سمجھ لیتے ہیں، آیت بھی سمجھ لیا آپ، آیت کسے کہتے ہیں سمجھ لیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے جا بجا آیت کا ذکر فرمایا، آیات، لفظ آیت لایا۔ آیت کا معنی کیا ہے؟ نشانی۔ آپ کے پاس فرض کیجئے آپ کے دوست کا ایک قلم ہے، پین ہے، آپ کو نشانی کے طور پر وہ پین آپ کو دے دیا ہے، بھئی بچپن کا ساتھی ہے، آپ کے ہاتھ میں میرا پین نشانی کے طور پر آپ رکھے۔ آپ نے محفوظ کرنے کے لیے ایک کسی پرانے ٹرنک میں اسے ڈال دیا، زمانے گزر گئے، 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال گزر گئے، اور گزر جانے کے بعد اتفاق سے کبھی آپ نے اس ٹرنک کو کھول کر کے جو ہی آپ نے ٹرنک کے اندر جھانکا تو یہ پین نظر آیا، یہ پین نظر آ گیا۔ جیسے ہی آپ اس پین کو دیکھتے ہیں، آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس دوست کی یاد آ جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ نہیں چاہتے، لیکن اس دوست کی تمہیں یاد آ جاتی ہے جس نے یہ پین دیا تمہیں، یہ پین دیا۔ تو بغیر ارادی طور پر کسی چیز کو دیکھ کر کسی چیز کے یاد آ جانے کا نام نشانی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی چیز کو دیکھا اور فوراً اس کے دینے والے کی یا اس کے بنانے والے کی یاد آ جائے، اسے کہتے ہیں نشانی، اسے کہتے ہیں نشانی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ سارا کا سارا کائنات، ساری کائنات، دنیا کے اندر بسنے والے سارے کے سارے ذرات، سارے چرند، سارے پرند، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اللہ کو جاننے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ کو جاننے کے لیے کہ نشانی ہے کون؟ یہ اللہ نے آگے فرمایا، دیکھیے اوپر سے اللہ کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض۔ بڑا پیارا انداز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ قرآن بہت ہی بہترین، لاجواب ایسی کتاب جو تمہارے سامنے ہر چیز پر، ہر ایک اعتبار سے بحث کرتے ہوئے اللہ کی معرفت کی طرف تمہارے ذہن کو مبذول کرتی ہے، لے جاتی ہے۔ اللہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ بنانے والا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کا دور علم کا، ترقی کا، ٹیکنالوجی کا دور، اس میں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ انسان خود بخود پیدا ہو گیا۔ ڈارون کا نظریہ تھا نا، ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈارون کی تھیوری بندر سے منگنندہ مانا ہوا بولتا ہے، وہ بندر سے آدمی بن گیا۔ بندر سے جب آدمی دھیرے دھیرے آدمی پہلے بندر تھا، اس سے پہلے مادہ تھا، ذرہ چھوٹے چھوٹے ذرات میں تھا۔ اب دیکھیے ذرات ایک جگہ جمع ہوئے گے، ان کے کانسیپٹ ہے، یہ عقل والے ہیں، دنیا انہیں عقل والی سمجھتی ہے۔ ان کا عقل کیا کہتا ہے؟ عقل ان کی یہ کہتی ہے، ارتقاء کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ دنیا پہلے ایک ذرہ تھا، ایک میٹر تھا، ایک جو ہے مادہ تھا، وہ جو ہے دھیرے دھیرے ہوا کے ذریعے ایک جگہ جمع ہوا، اور اس کے اندر بنا کوئی سوچے سمجھے، بنا کوئی قدرت کے حرکت پیدا ہوئی، وہاں سے وہ جو ہے ایک چیز میں تبدیل ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ اور پانی سے ساری دنیا وجود میں، اللہ بھی کہتا ہے پانی سے ہم نے سارے جانور کو بنایا، لیکن ڈارون کہتا ہے، ڈارون کی تھیوری، یہ اس کی ریسرچ نہیں ہے، اس کا خیال ہے، ڈارون کا یہ خیال ہے کہ انسان بندر سے بنا ہوا ہے، بندر سے۔ بندر پہلے کیا تھا؟ ایک مادہ، ایک کلیہ، جو اسے امیبا جو بھی کہہ لیجیے ہے کہ نہیں، وہ تھا، رفتہ رفتہ بندر بنا، بندر سے جو ہے یہ کائنات آگے چلتے چلتے صدیاں گزر گئے، صدیوں کے بعد انسان بنا۔ یہ ہے ہمارے نئے زمانے کی نئی تھیوری جو اللہ کے بارے میں اللہ کا انکار کرنے کے لیے کہتی ہے کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، اللہ نہیں ہے، یہ سب جو ہے ڈر کا کھیل ہے، یہ سب
ڈر اور جو ہے خوف کا کھیل ہے، اللہ نہیں، انسان اپنے آپ سے پیدا ہو گیا ہے۔ کسی کے سامنے روٹی پڑی ہوئی ہو، آپ اس سے پوچھیں بھئی یہ روٹی کس نے بنائی، وہ کہے گا کہ یہ روٹی ایک کسی کک نے بنائی ہوگی، پکاتی نے، یا کسی جو ہے گھر سے بن کر آئی ہوگی۔ اب یہ روٹی کے بارے میں کہا جائے کہ نہیں یہ روٹی خود بخود بن کر کے جو ہے تیار ہو چکی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے اسے، ہے کہ نہیں؟ چھوٹا چائے کا گلاس آپ کے سامنے رکھ دے، بنانے والا کون؟ فلاں کینٹین سے بنی ہوئی، فلاں جو ہے پکاتی نے اسے بنایا، فلاں بندے نے اسے بنایا۔ معمولی سے روٹی جس کو بنانے والے کی طرف تمہارا خیال جاتا ہے، اور اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی آج لوگ کچھ بے دینیت کا، دہریت کا کھیل کھیلتے ہوئے لوگوں کو اللہ سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات سے دور کرنے کے لیے، لا دینیت کی زندگی گزارنے کے لیے، ڈارون کے نظریے کے طور پر لوگ کیا کہتے ہیں؟ انسان خود بخود بن گیا۔ آپ پوچھیں ان سے، اچھا بندر سے انسان بنا تو یہ بندر کہاں سے آئے؟ تو سارے بندر انسان بن جانا تھا نا بھائی۔ بندر جب انسان بن چکا ہے تو اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، اللہ بنانے والا نہیں ہے، تو ڈارون کے نظریے کے حساب سے سارے بندر انسان بن جانا چاہیے تھا۔ چونکہ ارتقاء ہے، آگے چل رہی ہے، انسان سے آگے چل کر انسان بن جانا، کوئی اور مخلوق بن جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھے آپ، لمبی تفصیل ہے۔ اللہ نے آدم کو اپنی ہاتھ سے مٹی سے بنایا اور جو ہے بہت جو ہے سالوں تک رکھا، اس کے بعد روح پھونکی اور زمین میں بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم کی اور حوا کی پشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ یہ ایمان والا کہتا ہے۔ دیکھیے کیوں کہتے ہیں لوگ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ معلوم اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کو مان لیں، اللہ کی وجود کو تسلیم کر لیں، تو یہ لوگوں کو اللہ کی بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلنا ہوگا۔ منمانی زندگی نہیں کر سکتے، منمانی زندگی نہیں کر سکتے، اللہ کا قانون نافذ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بچنے کے لیے یا قانون سے جدا ہونے کے لیے اللہ کی ذات کا ہی یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ چلو اللہ کو ہی نہیں مانیں گے، بس ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کے ماننے، بعض لوگ ہیں اسی کی علم طبیعیات کی جو ہے روشنی میں دیکھا جائے تو یہ جو دہریت والے ملحدین لوگ ہیں، اللہ کی ذات کی جنہوں نے انکار کیا، انہوں نے یہ بھی جو ہے اشکال نکالا ہے، علت نکالی ہے، نہیں یہ کائنات ضرورت کے حساب سے بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ ضرورت کے حساب سے کائنات اپنے آپ کو بناتا چلا گیا۔ جرافے کو درخت کے اوپری پتوں کو کھانا تھا تو جرافے کی گردن جو ہے لمبی ہو گئی، مچھلی کو پانی میں تیرنا تھا تو مچھلی نے اپنے گلپڑے نکال لیے، یہ یوں ہی بن گیا، خود بخود بن گیا، اسے بنانے والا نہیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری کائنات، زمین اور آسمان کو اور اس کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بنانے والا۔ الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ غور کرنے کے لیے نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ کون سی ہے نشانی؟ اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض، دیکھیے آسمان دیکھو، اللہ کہتا ہے آسمان دیکھو۔ آپ میرا انکار کر رہے ہو نا، اللہ کہتا ہے جو کچھ آسمان میں ہم نے رکھا ہے وہ ہماری پیدا کردہ ہے، وہ ہم نے بنایا ہے۔ اور فی السماوات والارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ آسمان جو بغیر ستون کے اتنا بڑا کھڑا ہو گیا، کیا یوں ہی کھڑا ہو گیا ہے وہ؟ اگر اس حساب سے دیکھا جائے کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اس کا معجد کوئی نہیں، اگر یہ تصور ان کا ہے تو یہ تصور باطل ہے۔ اگر کسی کے دل میں اس طریقے کا خیال پنپتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود نہیں ہے تو وہ کافر ہے، یاد رکھیں۔ لوگ آج کل ہنسی مذاق میں کہہ دیتے ہیں بھائی کون دیکھا بھائی اللہ کو، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کون دیکھا بھائی اللہ کو؟ جنت جہنم کون دیکھا؟ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ نہیں، اللہ نے کہا یہ نشانیاں دیکھو میری۔ یہ نشانی کیا ہے؟ دیکھنے کے بعد، کسی چیز کو دیکھنے کے بعد بنانے والے کی طرف تمہارا خیال چلا جائے۔ آدمی
آرام سے بیٹھے، درخت کو آپ دیکھیں، درخت کو دیکھنے کے بعد کوئی آدمی جرت نہیں کرتا کہ یہ درخت فلاں آدمی نے بنایا ہے، یہ درخت فلاں سائنسدان نے بنایا ہے، یہ درخت فلاں جو ہے ماہر علم اور طبیعیات نے بنایا ہے، کوئی نہیں کہتا۔ کیا کہتا ہے؟ کافر ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، ملحد ہو، کوئی بھی ہو، اس کی روح، اس کی جو ہے اس کی فطرت کہتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جیسے روٹی بغیر بنانے والے کی نہیں بن جاتی، چائے بغیر بنانے والے کی نہیں بن جاتی، کیا اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کی بن گئی؟ یہ آج ترقی یافتہ دور میں علم کا بول بالا، سائنس اور ٹیکنالوجی، کیا کہتے ہیں معلوم؟ یہ لوگ جو ملحدین ہیں، دہریت والے، سائنسدان، ٹیکنالوجی، طبیعیات میں ماہرین، یہ ڈاروین کے نظریے رکھنے والے، یہ کہتے ہیں جب تک ہم کسی کو مشاہدے کے ذریعے پاتے نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہا جائے کہ بھئی یہ گاڑی کس نے بنائی؟ کہے کہ بڑا انجینئر نے بنائی ہے یہ گاڑی۔ اچھا، انجینئر نے بنائی، میں جب تک نہیں مانوں گا جب تک کہ اس گاڑی سے انجینئر کو نہ نکال لیا جائے، اس گاڑی سے انجینئر۔ دیکھیے، مخلوق الگ چیز ہے، خالق الگ چیز ہے۔ خالق اور مخلوق، اللہ کی ایک صفت ہے محیط، اللہ کیا ہے؟ محیط ہے، یعنی وہ ساری کائنات کو اس طریقے سے گھیرا ہوا ہے۔ سمجھ لیجئے، کائنات ہے، کائنات کو اس طریقے سے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کائنات کے اندر نہیں، اللہ کائنات کے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں موجود نہیں، کائنات کے باہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب کائنات میں سے اگر کوئی اللہ کو تلاش کرے تو اللہ کہاں نظر آئے گا؟ گاڑی کو بنانے والا باہر ہے، گاڑی میں تھوڑی ہے۔ آپ کہیں گے بھائی گاڑی سے نکالو انجینئر کو تو میں مانوں گا گاڑی بنانے والا ہے، تو یہ کیا ہے؟ پاگل پن کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامع، بڑے مدلدل اور بڑے جو ہے عقل مندانہ طریقے سے لوگوں کو سمجھایا قرآن کریم کے اندر۔ اور دنیا کا سب سے بہترین انسان اور عقل مند انسان میں سمجھتا ہوں مومن سے بڑا کوئی نہیں ہے، مومن سے بڑا کوئی نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے آپ کسی میدان میں چلے جاؤ، کتنے بڑے بن جاؤ آپ، لیکن آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں، وہ علم جو ہے بہت ہی مختصر ہے، وہ علم نہیں ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ پہنچا۔ کتنے ایسے سائنسدان گزرے دنیا کے اندر جنہوں نے تحقیق کرتے کرتے، تجربہ کرتے کرتے، یہی عقل کو اپنی جنبش میں لاتے لاتے، حرکت میں لاتے لاتے، انہوں نے آخر کار اللہ کو پا لیا، اللہ کی معرفت کو پا لیا۔ سائنسدان مسلمان ہو گئے، بہت سارے سائنسدان مسلمان ڈھونڈتے قرآن آیت پر ریسرچ کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گئے، ان کو کہنا پڑا کہ اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، یہ دنیا خود بخود نہیں بنی ہے، یہ دنیا خود بخود نہیں بنی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی خلق السماوات والارض، جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، یہ جو رات اور دن کے اختلاف ہے، اختلاف کسے کہتے ہیں؟ دن گزرا تو رات آئی، رات گزرا تو دن آئی، ہے کہ نہیں؟ ایک کے بعد اختلاف کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا بدلنا۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے زمین چپٹی ہے، پہلے لوگ سمجھتے تھے زمین ایک دم چپٹی ہے، بعد میں سائنسدانوں نے فاؤنڈ کر کے بتایا کہ جو ہے یہ زمین چپٹی نہیں ہے، یہ زمین شتر مرغ کے انڈے کی طرح گول ہے، گول ہے۔ اب دیکھیے، کوئی چیز گول ہو تو تب جو ہے وہ دھیرے 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 ایسے لڑکتی ہے، تب رات اور دن کی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر چپٹی ہو، ایک دم سے پلٹ جائے تو ایک دم دن میں رات تبدیل ہو جائے گی، رات میں دن تبدیل ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز گول ہو، دھیرے دھیرے گھوم رہی ہو، تو اس کے اندر اتنی جو ہے نزاکت ہوتی ہے کہ رات بھی آہستہ سے آتی ہے اور دن بھی آہستہ سے آتی ہے، منڈے کی طرح ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واختلاف اللیل۔ اب غور کرو عقل والو، اے دنیا والو، سائنسدانوں کو چیلنج ہے آیت کریمہ، قرآن ایک چیلنج ہے سائنسدانوں کے لیے۔ آج ساری دنیا کے طبیعیات، یا کیمیات والے، حیوانات میں ریسرچ کرنے والے، دنیا کی ہر شے میں اللہ کی قدرت کو ڈھونڈنے والوں، آؤ
تمہارے سامنے ہم نے یہ دنیا بچائی ہے، دنیا کی ایک ایک شے پر تمہارا تجربہ کر کے دیکھو اس کا بنانے والا ہے کہ نہیں ہے، معلوم ہوگا۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن، دیکھیے ایک مقررہ وقت میں یہ تبدیل ہو رہا ہے، رات بھی وقت پر آ رہی ہے اور دن بھی وقت پر آ رہا ہے، رات اور دن کا یہ ہیرا پھیری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اب اللہ نے کیا فرمایا؟ بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اللہ نے کیا فرمایا؟ والفلک التی تجری فی البحر۔ آپ نے کشتیوں کو دیکھا ہے، فلک کہتے ہیں کشتی، کشتیوں کو آپ نے دیکھا، وہ کشتیاں سمندروں میں بہتی ہیں، تیر رہے ہیں نا تو کشتیاں سمندروں میں، وہ کشتیاں تیر رہی ہیں، بما ینفع الناس، جن کشتیوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک معمولی سوئی سمندر میں ڈال دو آپ، فوراً ڈوب جاتی ہے۔ اب اتنے ٹن وزن کشتی پانی پر تیر رہی ہے، اسے پانی پر مسخر کرنے والا، اسے پانی پر تیرنے جو ہے تیرنے کے قابل بنانے والا اور اسے پانی میں ڈوبنے سے بچانے والا کون سی ذات ہے؟ چھوٹی چھوٹی آپ سوئی ڈال دو ڈوب جا رہی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا سمندروں کو کشتی کو ڈبانا نہیں۔ کشتیاں بما ینفع الناس، جس میں ٹنوں کے حساب سے آپ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آپ شپنگ کرتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ والفلک التی تجری فی البحر، اے انسان، اے عقل والے، اے سائنسدان، اے سائنس کے میدان میں جو ہے جھنڈے گاڑنے والوں، آؤ، یہ ہماری نشانیاں ہیں، ہمارے وجود کو دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان کی ہر شے ایک نشانی ہے، دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، دیکھتے ہی تمہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ دل مردہ ہو چکے ہیں، یہ الگ بات ہے دل مردہ ہو چکے ہیں، درخت کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آ رہا، زمین کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آ رہا، آسمان کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آ رہا ہے، کشتیوں کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آ رہا، ایک ایک پتے کو دیکھ کر اگر اللہ کی قسم ہے اللہ یاد آ جاتا تو اللہ کی قسم تمہاری جرت نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ کیوں؟ اللہ وہ قدرتوں کا مالک ہے، اللہ وہ قدرتوں کا مالک۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، لوگ فائدہ اٹھائے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان کو کھول دیا اور آسمان سے بارش برس رہی ہے، دیکھو اس میں برسانے والا کون؟ برسانے والا کون؟ بما ینفع الناس کے بعد اللہ نے کہا وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ نے پانی برسایا، من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس کے بعد اللہ نے کہا دیکھیے جیسے ہی پانی برسا، برسنے کے بعد مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا، مردہ تھی زمین ہم نے زندہ کر دیا۔ سائنسدان اور طبیعیات کے لوگوں کو لیے اشارہ، آؤ اس مردہ زمین پر ریسرچ کرو، اسے زندہ کرنے والا کون ہے، آؤ کر لو، اس کا معائنہ کر لو۔ زمین مردہ تھی، مطلب کیا؟ جس کے اندر ہرے بھرے درخت نہیں تھے، زمین سوکھ چکی تھی، اس کے اندر اناج اور غلے نہیں تھے، کوئی پیداوار نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے اسے پھر سر شبد و شاداب بنانے کے لیے آسمان کے دروازے کھولے، آسمان سے بارش برسی، زمین میں پودے اگے۔ اچھا یہ پودا تم اگا رہے ہو، یہ جو زمین سے پودے اگ گئے نا، کیا تم؟ ایک مفسرین نے بڑا پیاری مثال دیتے ہوئے کہا، دیکھیے خدا کے وجود کو لوگوں نے کیسے سمجھا ہے، کہتے ہیں کوئی ایک بدھو ہے، ایک دیہاتی، ایک بدھو ان پڑھ جاہل ہے، وہ جاہل کے پاس اگر ترو تازہ کھجور رکھ دیں، آپ کھجور کی ایک پلیٹ رکھ دیں، بھائی کھا لو، اب وہ بدھو کھا رہا ہے، کھجور کھا لیا، اب مہمان نوازی کرنے والے کو، یعنی جس نے کھجوریں دی ہے، اس سے سوال کرتا ہے کھجور کس نے بنایا؟ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اچھا یہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گوار ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، اس نے سنا کہ اللہ اچھا، ماشاءاللہ کتنا اچھا بنایا اللہ نے کھجور، کتنا بہترین بنایا۔ اب یہ اٹھ کر جا رہا ہے، اب یہ اٹھ کر کے جا رہا ہے، چلتے چلتے وہ کھجور کے باغیچے کے پاس پہنچ گیا، کھجوروں کے ایک باغیچے کے پاس پہنچا، اب دیکھ رہا ہے کھجور کے باغیچے میں ایک باغبان ہے، ایک مالی ہے، ایک باغبان کھجور کے درخت کو پانی دے رہا ہے، بیج ڈال رہا ہے اور اسے تمام چیزوں سے آراستہ و پیراستہ کر رہا ہے، سدھار رہا ہے۔
اب اس بدھو نے دیکھا باغ کے بالی کو، باغبان کو، سمجھ گیا کہ یہی خدا، یہی بنانے والا ہے کھجور۔ اب یہ ہے ڈارون کا عقیدہ۔ یہ کیا ہے؟ ان کی عقل یہاں تک ہے کہ وہ بس مالک کو دیکھا، کھجور کے درخت کو پانی ڈالنے والے کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ خدا ہے۔ لیکن عقل کہتی ہے نہیں، پانی تو یہ ڈال رہا ہے، کھجور زمین میں ڈالنے کے بعد کھجور کو پھوڑ کر کے اس سے ہرے بھرے درخت نکالنے والا کون ہے؟ اس میں میٹھے میٹھے اور جو ہے ذائقے بھرنے والا کون؟ یہ چھوٹے سے بیج کو تنا بنانے والا کون؟ یہ بنانے والے کی ذات ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ مالی خدا نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے جس نے اس مالی کو، اس باغبان کو بھی بنایا ہے۔ یہ جو عقل دیا مالی کو بنانے کی، پانی ڈالنے کی، بیج ڈالنے کی، یہ عقل دینے والا اس بانی، اس جو ہے باغبان کو بنانے والا بھی، اور اس درخت کو بنانے والا بھی، اور اس کھجور کو بنانے والے، سارے کے سارے بنانے والوں کو کی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ اس کے مرنے کے بعد زمین سے زندہ کیا۔ آگے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ نے زمین سے غلہ اگایا، اناج اگائے، اس کے بعد بے شمار جانور پیدا فرمائے۔ اب یہاں پر جانوروں کی باری، جانوروں میں انسان بھی ایک جاندار ہے کہ نہیں ہے؟ انسان بھی ایک جاندار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، ساری جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا، انسان بھی ایک جانور اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو ان جانوروں میں بھی ریسرچ کرو، اللہ مل جائے گا تمہیں۔ دنیا کی ہر شے ایک نشانی ہے، ایک نشانی ہے اللہ کی ذات کو بتانے کے لیے۔ پھر انسان کیا ہے؟ علم کے جھنڈے گاڑ کر، علم والا یا جو ہے سائنس و ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ کر، علم طبیعیات میں آگے بڑھ کر، ریسرچ کر کے ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی انسان کیا ہے؟ بے عقل ہے۔ وتصریف الریاح، اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو اگر دیکھنا چاہتے ہو آگے اور نشانیاں بیان کر رہا ہوں، ہواؤں کو دیکھو، ان ہواؤں کو تصریف، اور پھر وتصریف الریاح والسحاب المسخر، ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ ہم آرڈر دیتے ہیں۔ یہ بادل کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، حیران کر دینے والی آیت کریمہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اے لوگو ہم نے آسمان کو 7 درجات میں بنائے، 7 آسمان بنائے ہیں، ایک آسمان اور اسی طریقے کا دوسرا آسمان، اور دونوں کے درمیان ہوا ہے، اور فاصلہ کتنا ہے معلوم؟ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کی مسافت۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانا چاہتے ہو 500 سال لگ جائیں گے تمہیں۔ ایسے 7 آسمان، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ کہتا ہے اے انسان تیری نظر اٹھا کر کے دیکھ، ہم نے اس آسمان میں کوئی لکیر یا کوئی کجی یا کوئی جو ہے سوراخ چھوڑا ہے؟ ہم نے کچھ کمی ہے ہماری تخلیق میں، ہمارے بنانے میں؟ کہیں کوئی غلاف، چھوٹی سی دیوار آپ جو ہے آج کا انجینئر بناتا ہے، چند دن کے بعد اس دیوار میں ایک لکیر آتی، کیا ہوا؟ بھی سیمنٹ برابر نہیں تھا، فلاں نہیں تھا، فلاں تھا، وہاں سے وہ چیری چلی، وہاں سے ایک چیری نظر آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اب اس آسمان کو دیکھو، کہیں چیری نظر آ رہی ہے ہم کو؟ اللہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرجع البصر هل تری من فطور، تمہاری نظریں اس آسمان میں خرابی دیکھتے دیکھتے تھک جائیں گی، تھک کر کے تمہاری نظریں ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر پھر تمہاری طرف لوٹیں گی، لیکن میری قدرت میں کبھی تم خرابی نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے تمہارا، وہ خالق ہے۔ اب فائدہ کس میں ہے؟ ایک بات میں بتانا چاہوں، لب لباب اس کا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہواؤں کو مسخر کیا، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، ہوائیں بھی بہت قسم کی، اس پر اگر بحث کر لمبی بحث ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں جگہ جانا، بادل کو کھینچ کر کے لے جانا وہاں پر، بادل وہاں پر برسیں گے، آج بارش کوڈلگی میں ہوگی، آج بارش ہاسپٹ میں ہوگی، آج بارش فلاں مقام پر ہوگی۔ اس پر آرڈر کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے،
اس پر آرڈر کرنے والا، ہواؤں پر اللہ کی حکومت، بادلوں پر اللہ کی حکومت، کائنات کے ہر ذرے پر اللہ کی حکومت۔ جب اللہ کی حکومت ہر جگہ نظر آتی ہے، کیا تم اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہو؟ اللہ موجود نہیں ہے کہتے ہو؟ کتنے بیوقوف ہو تم۔ اللہ نے کہا آگے، اب دیکھیے وہ سیابی مسخری بین السماء والارض، اب آگے فرمایا اللہ آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں کوشچن مارک ہے۔ اب سوچنا چاہتے ہو تو سوچ لو، آپ سوچنا چاہتے ہو، اللہ کو پانا چاہتے ہو تو آپ کے لیے یہ زمین کھلی ہے، آسمان کھلا ہے۔ اب جتنے ریسرچ کرنا چاہتے ہو کر لو، اللہ کو جہاں جہاں تلاش کرنا چاہتے ہو تلاش کر لو، جہاں جہاں اللہ کے وجود کا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنی قدرت کے اعتبار سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا تم انکار تا قیامت تک نہیں کر سکتے، تا قیامت تک نہیں کر سکتے۔ اور فائدہ ہے اس میں کہ اللہ کو، اللہ کے وجود کو مانے، اللہ کے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل کرے، زندگی بسر کرے، تو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ایک بہتر زندگی ہے۔ اگر ڈارون کے نظریے پر اور اس طریقے کے طبیعیات کے جو ماہرین ہیں، ان کے نظریات پر لا دین بے دین ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، بنانے والے کو بھول جائیں، تو مفسرین کہتے ہیں تمہاری زندگی محض ایک گندی نالی کے کیڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے لب لباب۔ اللہ کو مانو گے تو تمہاری زندگی بہت عیش و آرام سے گزرے گی، کہاں؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت عیش و آرام سے۔ اللہ کا انکار کرو گے تو تمہاری زندگی بس میٹر ہے، مادہ ہے کہ نہیں؟ مادہ انگلش میں سے کہتے ہیں، مادے کو میٹر کہتے ہیں، مادہ ہے بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور وہ ایک گندی نالی کے کیڑے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ کسی تو مارو، کسی تو گالی دو، کس کا برا کرو، کس کا بھلا کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نفع نقصان، آپ غیر مسلمان سے پوچھیں بھئی اچھائی کا بدلہ ملے گا، کہتا ابھی ملے گا ضرور۔ کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ وہ تو بھی آسمان پہ بیٹھا ہو بھی اللہ۔ یہ کافر جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا بدلہ مل کر رہے گا، لیکن یہ جو بے دین اور یہ دہریت والے لوگ لوگوں کے ذہن سے اللہ کے وجود کو نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ منمانی زندگی کی جائے اور دنیا میں گندی نالی کی طرح، کیڑے کی طرح جی کر کے چلے جائیں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے فیصلہ، کیا تم ایمان والے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہو، یا یہ بے دین لوگوں کی باتیں سن کر گندی نالی کے کیڑے بن جانا چاہتے ہو؟ دو چیزیں تمہارے سامنے، عقل والو سمجھو، ریسرچ کر لو، کتنا کرنا کر لو آگے۔ میں نے تو بیان کر دیا، اللہ نے بیان، اللہ کہتا ہے ہم نے تو نشانیاں واضح کر دی، جیسے قلم دیکھ کر کے قلم کے بنانے والے کا تمہیں علم ہوتا ہے۔ آپ سے کہیں بھائی قلم کس نے بنایا؟ کسی کمپنی میں بنایا گیا ہوگا۔ آپ کہیں گے کمپنی کون چلا رہا ہے؟ کمپنی فلاں آدمی چلا رہا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ نہیں یہ قلم خود بخود بن گیا ہے، آپ کی نظر میں وہ بیوقوف ہے۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز، ہر شے اللہ نے کہا میری بنائی ہوئی ہے، میری نشانی ہے، ریسرچ کرنا تو کر لو، میں مل جاؤں تو میری اطاعت و فرما برداری کرنا، نہیں تو گندی نالی کے علاوہ، گندی نالی کے کیڑے کے علاوہ تو کوئی اوقات نہیں میرے نظر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی بھر ایمان والا بنا کر زندہ رکھے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے کی فتنے پرور لوگ، اس طریقے کی دہریت والے، بے دین والے اور اللہ سے دور کرنے والے جتنے بھی فتنے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات کو اللہ کی نشانیوں سے جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان کر توحید والا بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایمان والا بنا کر زندہ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ما توفیق الا باللہ۔